جانور میں اختر کمال، جیسا کہ آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے۔ دوستوں، خدا تعالیٰ مالک، خالق، رازق، یہ سب آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ ہم میں اور جانور میں بہت ایک فرق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، بینگ اشرف المخلوقات۔ اور پرندوں کی اور درندے یہ سب کی بود و باش، اور جو ہے ہماری طرح سارا کچھ کھانا پینا، نسل بڑھانا۔ لیکن آج میں آپ کو بڑی حیرت انگیز بات بتاؤں کہ جو پرندے ہوتے ہیں اور ان کا جو ایک انڈا ہوتا ہے، اور دوستوں انڈے سے جو اس کی جو ہے نسل شروع ہوتی ہے، کوئی چھوٹے چکس پیدا ہوتے ہیں، تو وہ پورے انڈے سے نہیں ہوتے، وہ صرف جو اس کی جو زردی، جو اس کی جو سفیدی ہوتی ہے، ایک وائٹ جسے کہتے ہیں، اس سے ہوتا ہے۔ اور وہ 20 یا 22 یا 21 دن کا جو پیریڈ ہوتا ہے، اس میں جو زردی والا پارٹ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کے لیے رکھا ہے، اور وہ اس کو جو ہے وہ ایسے کنزیوم کرتا ہے رزق۔ اسی طریقے سے انسان جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ منہ بھی سیلڈ ہوتا ہے، اس کی ناک بھی سیلڈ ہوتی ہے، اور اگر وہ سانس لینے کی کوشش کرے اور اگر سانس لے لے تو دوستوں اس کا پہلا اور آخری سانس ہوتا ہے۔ اور ایک کوٹ کے ذریعے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کی بود و باش اور اس کا رزق دیتا ہے، اس کے دنیا میں آنے سے پہلے، چاہے وہ چکس والا مثال ہو یا دوسری ہو، وہ بہترین رازق ہے۔ تو ریٹائرمنٹ ایک نیچرل چیز ہے اور ایک نیچرل فنومینا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ لوگ اس کو بعض دفعہ ایک بڑا ہی پینفل ایک چیز سمجھ لیتے ہیں، ایک ڈپریشن والی چیز سمجھ لیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید لائف کا یہاں اینڈ ہے، اور بہت بڑے پرابلم میں وہ جو ہے رہتی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میری ایک صاحب سے کچھ بات ہو رہی تھی اسی سلسلے میں، ریٹائرمنٹ کے سلسلے میں، تو وہ میں نے بہت ہی زیادہ ان کو گریف، پین اور جو ہے ایک سمجھ لیں کہ ایک ان سین، ایک فور سین ٹروما میں، اور ایک کرو والی لائف میں جس طریقے سے وہ تھا، بجائے اس کے کہ ایک نئی لائف اسٹارٹ کریں اور جو بھی ہے وہ سارا نیچرل اس میں۔ تو ان کا فرمانے کا مقصد یہی تھا کہ جی میں نے ساری عمر محنت کی اور یہ کیا وہ کیا، اولاد کو اس قابل کیا، اور اولاد مجھے پوچھتی نہیں ہے، اور یہ وقت آ گیا ہے فلانا۔ تو دوستو اس میں کچھ میں نے جو ہے کچھ کیلکولیشن جو ہے وہ میں نے بنائی ہے، اور بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، اس کو آخر تک دیکھیے گا۔ اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل، اور بیل آئیکن اگر پریس کر دیں تو سب سے پہلے آپ کو میرا نوٹیفیکیشن ملے گا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں 20 سال کی عمر، 22 سال کی عمر سے میں نے اپنا جو ہے جاب وغیرہ شروع کر دی تھی، اور یہ میں نے اتنی جائیداد بنائی، اتنا نام کمایا، یہ کیا وہ کیا، اور اب میری اولاد جو ہے وہی مجھے چھوڑ کے باہر چلی گئی ہے۔ یہ میرا بنایا ہوا مکان، جائیداد جو ہے یہ ساری تقسیم ہو گئی، اور میری تمام محنت جو ہے رائے گاں چلی گئی۔ اب میں کیا کروں، میری 60 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے، کام کرتے کرتے میں تھک گیا ہوں۔ تو اب آپ بتائیں کہ میں نے کس طریقے سے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں نے زندگی میں کیا کیا، کیا نہیں کیا، سارا کچھ ہوا۔ تو دوستوں اس کا ایک چھوٹا سا ایک کیلکولیشن یا حساب ہم کرتے ہیں، اس عرصے میں جو 60 ایئرس والے ہیں انہوں نے کیا کمایا یا کیا ہوا۔ دیکھیے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے والدین ہمیں کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اسکول میں داخل کرتے ہیں، کالج یونیورسٹی ہم جاتے ہیں اور تمام خرچے برداشت کرتے ہیں جیسا کہ ہوتا ہے۔ اور 21 سال کی عمر میں جو کوئی جا کے ماسٹرز، کوئی جو ہے گریجویٹ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ملازمت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ملازمت ملتی ہے، اور پھر کمائی جو ہے شروع ہوتی ہے کہیں اس عمر میں جا کے۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہوا کہ 22 سال کی عمر تک جو ہے ہم نے کچھ نہیں کمایا۔ اب 60 ایئرس کا دوستوں میں کچھ آپ کو بیلنس شیٹ یا اس کیلکولیشن دے رہا ہوں کہ 22 سال کی عمر میں جب ہم تعلیم سے فارغ ہوئے اور جسٹ ایک فارچونیٹلی جاب شروع کی، تو 38 ایئرس آؤٹ آف کہ 60 میں سے اس کا مقصد ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ دوستو 38 سال میں کیا ہوا کہ ہم دن رات جاگے، رات کو سوتے ہوئے ہم نے کچھ نہیں کمایا۔ اسی طرح 24 گھنٹوں میں سے اگر 12 گھنٹے ہم نکال دیں تو 38 سال کا نصف حصہ جو بغیر کچھ کمایا ہے وہ گزر گیا۔ یعنی 38 سال میں سے بھی آدھا حصہ جو ہے وہ کچھ گزر گیا جس میں ہم نے کچھ نہیں کمایا۔ یوں 19 سال بغیر کچھ کمائے ہم نے گزار دی۔ اب ان باقی برسوں میں ہم نے ظاہر ہے کہ ہفتہ اتوار یا جو بھی ایک چھٹی ہے وہ کی ہوگی۔ اس طرح ہر سال 48 اور 19 برس میں 912 چھٹیاں کی، یعنی 19 سال میں سے 2.5 سال اور کم کر دیں آپ۔ دوستوں بات ختم یہاں نہیں ہوتی، دن کے 12 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے تک ہم نے کیا کام کیا ہوگا، اور باقی 4 گھنٹے بھی ہم فارغ رہے ہوں گے۔ ان کو بھی اگر جمع کر لیں تو 5 سال اور 10 ماہ اور کم ہو جائیں گے، اسی جو پیریڈ کا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔
2.5 سال اور 5 سال 10 ماہ ملا کر 19 سال میں سے نکالیں تو کچھ ملتے ہیں 8 سال اور 4 ماہ مزید جو ہے اس ٹوٹل میں سے کم ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہم نے اگر کل 10 سال 8 ماہ کام کیا ہے، اس عرصے میں بیماری کی جو ہے چھٹی، جس کو سک لیو کہتے ہیں، وہ بھی لی ہوگی، اور دوسرے گھریلو مصروفیات کی بنا پر بھی کام میں نہیں گئے ہوں گے، کوئی بارش ہو گئی ہوگی یا کوئی ایمرجنسی ہوگی اور سم تھنگ لائک دس۔ اس کی اوسط جو مدت ہے وہ بھی تقریباً 3 سال سے زائد بنے گی، کیونکہ ہر سال 1 ماہ کی جو ہے ادارہ پریویلیج لیو دیتا ہے اور 15 ڈیز کی اتفاقیہ چھٹی، اس کو کیجول لیو کہتے ہیں، وہ ملتی ہے۔ یعنی یہ 3.5 سال بھی ملازمت کے اگر ایام سے نکالیں تو اوسطاً 6 سے 7 سال کی مدت ایسی بنے گی کہ جب آپ یا ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے کام کیا ہے۔ اس طرح 60 سال کی عمر میں اگر آپ نے 6-7 سال کام کیا تو باقی 53 ایئر جو ہے آپ کو بغیر کام کے رزق ملا۔ اسی لیے یہ دعویٰ کرنا کہ میں نے 60 سال کام کیا ہے درست نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے چند سال کام کرنے کے عوض میں آپ کو 60 سال تک کا رزق دیا، اور جب آپ ریٹائر ہو کر گھر بیٹھ جاتے ہیں تب بھی آپ کو کچھ کیے بغیر اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، کیونکہ وہ بہترین رازق ہے۔ ہم اس بات پر نہیں اترا سکتے کہ ہم نے کام کر کے جو ہے رزق کمایا، خوشحالی کی، پراپرٹی بنائی، اولاد کو پڑھایا، فلاں کیا۔ دوستو یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور ہمیں اپنے رب باری تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہی پانے والا ہے۔ دوستو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے ایک دفعہ یہ سوال کیا کہ ایک شخص سے اگر اس کو کمرے میں قید کر دیا جائے، بند کر دیا جائے، تو اسے رزق کہاں سے ملے گا؟ مولا علی نے فرمایا کہ جہاں سے اس کی موت کمرے میں داخل ہوگی۔ دوستو انسان سمجھتا ہے کہ وہ ساری زندگی جو ہے کام کرتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ انسان اپنی زندگی میں جب بھی کوئی مقام و مرتبہ یا کوئی ڈیزگنیشن حاصل کرتا ہے تو تب بھی وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس کی اپنی محنت سے اس نے یہ حاصل کیا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو اس حقیقت کو سمجھنے سے آسان ہے کہ انسان کی ساری کامیابی پیچھے ایک غیبی مدد ہوتی ہے، جو کہ اللہ بارک تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ کامیاب لوگوں کی محنت بھی اسی کامیابی میں لازم ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے والدین کی محنت، توجہ اور دعائیں بھی قدرت کو اس کے حق میں فیور میں کرنے میں باعث بنتی ہیں۔ اسی طرح کہ اس کی بیوی بچے اس کی کامیابی کے پیچھے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ان کا ساتھ نہ ہو تو وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ دوستو ہوتا اصل میں زندگی میں یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس ادارے کی یا اس پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ کی یا اس پرٹیکولر کمپنی کی اتنے سال خدمت کی اور یہ کیا، اور دیکھیں دوستو خدمت کی اس کے عوض وہ ادارہ وہ چیز آپ کو سب کچھ جو ہے دے رہا ہے۔ اسی لیے انسان سے اللہ تعالیٰ رزق جو ہے کبھی بھی رزلٹ نہیں مانگتا، صحیح مانگتا ہے، کوشش مانگتا ہے، محنت مانگتا ہے، ایفرٹ مانگتا ہے، کیونکہ جو ایفرٹ کے اگینسٹ جو کچھ دینے والی ذات ہے، جو نتیجہ دینے والی ذات ہے، وہ بارک تعالیٰ کی ہے۔ جس طریقے سے میں نے اپنے انٹرو میں جو ہے وہ انڈے والی بات آپ سے کی، اور وہ جب ہم اپنی ماں کے پیٹ سے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ خالق مالک جو ہے اس بندے کو دنیا میں آنے سے پہلے جو کہ وہ تکمیل کے مراحل میں ڈیفرنٹ اس میں ہے، وہ آپ نے قرآن پاک کا آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کس طرح لوتھڑے سے جو ہے وہ بوٹی سے جو ہے وہ گوشت، اس کے اوپر ہڈیاں، اور سارا پروسیس قرآن نے بڑی اچھی طریقے سے بتایا کہ کس طریقے سے ایک انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ اس ماں کے پیٹ میں جب وہ آیا ہے بچہ، اور وہاں اس کا رزق پہلے آ گیا، اور وہ انڈا جس کو ہم کھاتے ہیں اور جس کو اس کی جو یولک ہے، جو اس کی زردی ہے، وہ پارٹ اس کے لیے ہوتا ہے کہ جو 19 20 30 21 22 جتنے دن کا پیریڈ ہے، اس پیریڈ میں جو ہے وہ اس کو جو ہے ایز اے رزق جو ہے اللہ تعالیٰ وہاں دے دیتا ہے۔ تو اس پہ یہ کہنا کہ یہ میں نے یہ کمایا، میری محنت یہ تھی اور یہ تھا اور وہ تھا، فلانا نہیں تھا، اگر آپ ایک ریئلسٹکلی اپنے تمام اس پیریڈ کو سامنے رکھے دیکھیں تو جب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنی محنت کی اور کتنے جو ہے دن آپ سوئے، چھٹیاں لی، یہ کیا ہو گیا، وہ پوری کیلکولیشن میں نے آپ کو بتا دی۔ دوستوں ہوتا یہ ہے کہ زندگی کی مختلف لوگ مختلف تعریف کرتے ہیں کہ زندگی سفر ہے، یہ ہے، وہ ہے، جہد مسلسل ہے، سارا کچھ ہے، حرکت میں برکت ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، حرکت میں برکت والی بات۔ دوستوں اپنے آپ کو اتنا پکائیں، اتنا گلائیں، اتنا جلائیں اور اتنی محنت کریں کہ جب آپ دنیا میں جو بھی آپ کو مقام ملے یا نہ ملے، یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن جب آپ اپنی قبر میں جائیں تو ایک باڈی آپ کی، ایک جسم جو ہے تھک کے چور ہو رہا ہو، اور جو جسم ہے اس باڈی کو قبر ایک چھپا لے، ایک سنبھال لے، ایک باہوں میں لے لے، جس طریقے سے ماں وہ لیتی ہے کہ ایک شخص محنت کر کے برا حال۔ اسی سے ساری کامیابیاں کامرانی ملتی ہیں۔
ان صاحب کا جن کا میں نے وہ کیا تھا وہ بہت زیادہ ڈپریس تھے، ٹو کٹ شارٹ میں یہ بتا رہا تھا کہ آگے جیسے بالکل ہی ایک ڈیڈ اینڈ ہے اور پتہ نہیں کیا لائف میں ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، میں نے اتنے سال وہ کیا، میں اس چیز کا عادی ہو گیا ہوں اور میں نے لائف اس طریقے سے گزاری، میں یہ کروں گا اب تو یہ نہیں ہوگا مجھ سے، میں یہ نہیں وہ فلانا۔ دوستو زندگی کے جس طریقے سے میں بارہا کہتا رہا ہوں کہ ایک ایک دور کو، ایک ایک لمحے کو انجوائے کریں، کل جو آئے گی وہ آپ کے قابو میں نہیں ہے، کل جو گزر گئی ہے وہ آپ کے قابو میں نہیں، آپ کے قابو میں جو چیز ہے جس کو آپ بہتر بنا سکتے ہیں وہ ہے ایک آپ کا آج جو ہے پریزنٹ مومنٹ ہے، اس کو انجوائے کریں۔ اگر اس پریزنٹ مومنٹ کو آپ نے پراپرلی آپٹیمم یوٹیلائزیشن کر لیا تو انشاءاللہ آپ کا آنے والا جو دور ہے، آنے والا وقت ہے، آنے والی صبح ہے، آنے والا جو کل ہے وہ بہتر ہوگا۔ تو مایوسیاں اور یہ جو ڈیجیکشن اور ریجیکشن اور انسیٹسفیکشن اور یہ اس میں جو ہے کہ ٹراما اور اس میں ڈپریشن اور اس میں انزائٹی کہ واٹ ول بی ہیپن، واٹ ول بی ہیپن، لیو اٹ آل ٹو دی آل مائٹی اللہ، اور اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں گے جب آپ کا وہ رزق آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے جس طریقے سے میں نے بتایا، اگین اینڈ اگین اس مثال کو آپ دیکھیے گا، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انجوائے، اور اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیں، خود بھی خوش رہیں، کوشش کریں گے دوسرے آپ کی وجہ سے خوش رہیں۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔